بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنی مقدس کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو، یعنی یاد کرایا جا رہا ہے ان کو پچھلا۔ اب اس سے پہلے جو تھا وہ اجمالاً بتایا گیا تھا، تم پر ہم نے جو احسانات کیے، جو نعمتیں کی۔ اب اس کو یہاں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ احسانات اور نعمتیں کیا تھیں۔ تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون یعنی آل فرعون یعنی فرعونیوں سے نجات دی۔ اس کو یاد کرو کہ فرعون سے کیا نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹوں کو قتل کر دیا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلے آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب وہ نعمتیں کیا کیا تھیں اس کو تفصیل سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یعنی اے آل یعقوب، میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی، یعنی فرعونیوں سے تمہیں نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیا کرتے تھے، بہت ستایا کرتے تھے۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کے مشکل ترین کام لازم کر رکھے تھے، وہ انہیں کرنا ہوتے تھے۔ یعنی پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھویا جاتا تھا، ان سے ڈھلوایا جاتا تھا کہ اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھو۔ اس کی وجہ سے ان کی کمر اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ جب موٹے موٹے پتھر اٹھائیں گے، ادھر سے ادھر لے جائیں گے تو کمر پہ لاد کے لے جا رہے ہیں، سر پہ اٹھا کر گردن پہ رکھ کے، تو وہ زخمی ہو گئی تھی۔ تو یہ سب مصیبتیں تھیں۔ اور غریبوں پر ٹیکس لگا دیا گیا تھا، جو غریب لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان پر جبراً ٹیکس لگایا گیا تھا، اور یہ ٹیکس غروب آفتاب تک وصول بھی کر لیا جاتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ 2-4 دن کی مہلت تھی، شام ہوتے ہی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جبراً، اور جو ٹیکس نہیں دے سکتا تھا اس کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ تفسیر کبیر میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی مصیبتیں تھیں، فرعونی کتنی زیادتی کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں کے عذاب سے، جو تمہیں سخت ترین عذاب تم پر کیا کرتے تھے، وہ یعنی تم پر بہت مشقت کروایا کرتے تھے تم سے، اور تمہیں سزائیں دیا کرتے تھے، تم سے جبراً ٹیکس وصولا کرتے تھے، پیسے لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی نہ دے پائے تو اس کو بہت مارا پیٹا جاتا تھا، سخت سزائیں دی جاتی تھیں، پتھر اٹھوائے جاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری اذیتوں سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، فرعون سے نجات دی، اس کے ماننے والوں سے تمہیں نجات دی، تمہیں فتح دے دی فرعون کے اوپر۔
تو اب ان کو گنوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حجت قائم کر رہا ہے اور انہیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو ایسی ایسی مصیبتوں میں تم تھے تو ہم نے تمہیں نجات دی، اب یہ ہمارا نبی آیا ہے اب ہماری آخری کتاب لے کر اور تم اسی کا انکار کر رہے ہو، یعنی ہمارا انکار کر رہے ہو جبکہ ہم نے تمہیں اتنی نجات دی ان لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ تو فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر لیا اور گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یعنی جن لوگوں کو فرعون ستا رہا تھا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ان کے علاوہ جو لوگ تھے قبطی لوگ، ان کو، اس قوم کو، فرعون کی قوم کو جلا دیا۔ تو اب یہ گھبرا گیا، کہہ رہے یعنی اس کا مطلب میں دشواری میں ہوں، بنی اسرائیل کو نہیں جلایا اس آگ نے، ہم لوگوں کو جلا دیا تو ہم دشواری میں ہیں۔ تو پھر اس نے کاہنوں کو بلا کر اور دوسرے لوگوں کو جو جانکار تھے ذرا اس کی نظر میں، فرعون کی نظر میں کہ یہ بہت قابل لوگ ہیں، یہ آگے کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں کہانت کے ذریعے، کاہن لوگوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ تو کاہنوں نے یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت اور تمہاری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو جب یہ پتہ چلا فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو وہ میری ہلاکت کا سبب بنے گا، تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے تمام جو بھی لڑکا ہو اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ تو اس فرعون کے حکم پر جب بھی کوئی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا۔ تو ہزاروں ہزار بچے قتل ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ مرنے لگے۔ اب انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ بھائی سب لوگوں کو اسی طرح ذبح کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو پھر ایک قول یہ ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ 1 سال ہلاک کرو 1 سال چھوڑ دو، اس طرح سے۔ بہرحال یہ تو واضح طور پر قرآن کی آیت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی اور ذبح کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ باقی نہ بچیں۔ وفی ذالکم بلاء، اس میں آزمائش تھی، یہ آزمائش تھی۔ بلا کہتے ہیں امتحان کو اور آزمائش کو، اور آزمائش کئی طرح سے ہو سکتی ہے، کبھی نعمتوں کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی شدت اور محنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہ تمہارے لیے آزمائش تھی، نعمتیں بھی تم سے چھن گئی تھیں، تمہارے اوپر سختی اور ظلم ہو رہے تھے، کبھی نعمتیں دے کر آزمائش ہوتی ہے، کبھی ان کو لے کر آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو صورتحال تھی تمہاری فرعون کے سامنے اور فرعونیوں کے سامنے، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تمہاری اس میں آزمائش تھی۔ تو اب اس موقع پر، آزمائش کے موقع پر ہی صبر اور تحمل اور بندگی اور بندہ ہونا اور اللہ پر ایمان یہ کام آتا ہے اس موقع پر۔ تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت آزمائشیں تھیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب دوسری چیز اللہ نے یہاں پر یاد کرا دی ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، یعنی دریا میں راستے بنا دیے، تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونی غرق ہو گئے اور تمہیں اللہ نے راستے دے کر بچا لیا۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ نے پانی میں راستے کر کے ان کو بچا لیا تھا۔ تو اس کی پوری تفصیل ہے۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہوا کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ فرعون کے اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ کس طرح کہ فرعون کے جب ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تو اب فرعونی جو تھے ان کے پیچھے لگنے لگے، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بھاگتے بھاگتے ایک دریا کے کنارے آئے تو اللہ، اور اس کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں معجزہ ظاہر کروایا اور وہاں پر دریا میں راستے بنا دیے۔ اب بیضاوی شریف میں اس کی جو تفصیل لکھی ہے اور تفسیر قرطبی میں اور دوسرے مفسرین نے جو لکھا ہے اس کا ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر دوں کہ تو دریا کے کنارے جب فرعون کے لشکر نے ان کو دیکھ لیا کہ یہاں دریا کنارے ہیں، اور اب یہ ہوا کہ بھئی دریا اتنا طوفانی دریا بہہ رہا ہے، اس کو کیسے پار کریں گے، ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، جو دریا میں کودے گا وہ اپنے آپ مر جائے گا اور جو نہیں کودے گا اس کو فرعون کا لشکر مار دے گا۔ یہ سوچ کر فرعون کا لشکر ان کے پیچھے آگے پہنچ گیا، پکڑ لیا۔ یعنی ان پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ لیا، یعنی وہاں تک پہنچ گئے کہ اب سامنے دریا ہے اور دریا کے کنارے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کھڑی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر کھڑا ہے۔
تو اب فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے گزارش کی کہ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ سے گزارش کی کہ اب ہمیں بچائیے، کچھ کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، جو ڈنڈا تھا ہاتھ میں وہ دریا پر عصا مارا. اس کی برکت سے دریا کے بیچ میں خشک راستے پیدا ہو گئے. اب یہ معجزہ ظاہر ہوا، یہاں پر خشک راستے پیدا ہو گئے، پانی کی دیواریں بن گئی، پانی بیچ میں سے چھٹ گیا، ادھر ہو کے ادھر پانی کی دیوار، بیچ میں خشک راستہ اور ادھر پانی. اس طرح 12 راستے بنے، اور بیچ میں پانی کی جو دیواریں بنی بیچ میں، تو وہ اس میں سوراخ بھی تھے کہ آپس میں ایک گروہ ادھر سے گزر رہا ہے، ایک گروہ ادھر سے گزر رہا ہے، بیچ میں پانی ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں. کوئی مصیبت نہیں تھی، بہت آرام سے دریا پار کیا انہوں نے. تو بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں سے ایک دوسرے کو دیکھتی اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہوئی گزر گئی. فرعون نے بھی دیکھا کہ ارے یہ راستے بن گئے ہیں، جب یہ لوگ گزر رہے ہیں تو ہم بھی، ہمارا لشکر بھی اس میں کودے. وہ بھی اپنے لشکر کو لے کے ان خشک راستوں میں اترا. جیسے ہی پورا لشکر دریا میں آیا، پانی مل گیا، وہ راستے ختم ہو گئے اور دریا اپنی اصلی شکل پہ آ گیا، اور یہ پورا لشکر فرعون کا ڈوب کر اس میں غرق ہو گیا، مر گیا. تو دریا، جب لشکر فرعون کا پورا دریا میں آ گیا تو پانی اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے. اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑے ہو کر، پار ہو کر دریا پار کر کے اس دوسرے کنارے پر پہنچ کر فرعون کو اور فرعونیوں کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے. یہ مطلب ہوا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کر دیا. تو یہاں سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ نبی، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے نبیوں کے ماننے والوں کی، پیروکاروں کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے ظلم سے نجات دیتا ہے، اللہ نجات دینے والا ہے. تو اس بنیاد پر بندے کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اپنے رب کو نہ بھولے، کیونکہ مشکل گھڑیوں سے نجات دینے کا اور بچا لینے کا اور لوگوں کو پار لگا دینے کا یہ ارادہ صرف اللہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نجات دینے والا ہے، وہی بچانے والا ہے. بظاہر تو لگ رہا تھا ایک ناممکن سی چیز ہے، سامنے ایک بڑا دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو ظالم لوگ ہیں، جو مارنے والے ہیں، جو قتل کرنے والے لوگ ہیں. ایسے موقع پر کیا کر سکتا ہے انسان؟ اب انسان یہاں بے بس نظر آنے لگا. آپ کو جب انسان بے بس نظر آنے لگا تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے گزارش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ناممکن صورتحال کو ممکن بنا دیا آنکھوں کے سامنے. اور کوئی بہت لمبا پروسیس بھی نہیں ہوا اس کا، فوراً کے فوراً عصا دریا پر مارا اور 12 راستے نمودار ہو گئے. تو کوئی بھی ناممکن سے ناممکن چیز جو بندوں کے لیے ناممکن ہو، جو ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی راستے بنا دیتا ہے، وہاں بھی راستے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے. مگر کس وقت، کب؟ جب بندے اس کے ہوں، جب اس کے فرما بردار ہوں، اس کا کہنا ماننے والے ہوں. تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ فتح و ظفر کے راستے کھول دیتا ہے، وہی کھولنے والا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ اس مشکل ماحول میں جو آج لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا میں اور مہاماری پھیلی ہوئی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ بظاہر کوئی امکان نہیں ہے اس سے بچنے کا، مگر ہمارا رب راستے نکال سکتا ہے. وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے نجات دے، جس کو چاہے شفا دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے غرق کر دے، جس کو چاہے پار لگا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دے. ہم تو اس کے پیارے حبیب کی امت میں ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں اس سے شفا عطا فرمائے گا اور اس سے نجات دے گا. ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور یہ مہینہ بھی رمضان کا ہے، اس میں رب کو راضی کرنا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس میں رب کو راضی کریں. اور بہت آسانیاں ہیں اس میں، ہم روزے سے ہوتے ہیں، بری باتوں سے رک جاتے ہیں. تو مزید عبادتوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر، تو فرعون یہاں پر غرق ہو گیا. تو یہ نعمت ہوئی اللہ کی کہ نہیں ہوئی ہے؟ کہ احسان ہوا کہ نہیں ہوا بنی اسرائیل پر؟ کتنا بڑا احسان کہ تمہارے پاس بظاہر کوئی راستہ ہی نہیں تھا، یعنی 100% مارے جاتے تم. اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا کہ تمہیں بچا بھی لیا اور تمہارے دشمن کو غرق بھی کر دیا. یعنی اب اس دشمن سے آپ فارغ البال ہو گئے. اب آپ کو سوچنا ہی نہیں کہ اس دشمن کا کیا ہوگا جو دریا کے ادھر رہ گیا ہے، کہیں کشتی بنا کے نہ آ جائے ہمیں مارنے کے لیے، کہیں پل نہ بنا لے اس کے اوپر، کوئی برج نہ بنا لے، کچھ نہیں سوچنا. آزاد کر دیا آپ کو اس قید سے اللہ نے، اس فکر سے.
سب کے سب غرق ہو گئے اور آپ بچ گئے. تو کتنا بڑا احسان ہے. تو اس احسان کو یاد کرو. اور میں نے ہی تمہیں راستے دیے تھے اور تمہیں نجات دی تھی. اب میرے ہی کتاب پر کا انکار کرتے ہو, قرآن کا, اور میرے ہی بھیجے ہوئے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو. کیوں نہیں ایمان لاتے ان کے اوپر؟ کتنی واضح طور پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ سب جانتے تھے, یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, یہودی لوگ, یہ سب جانتے تھے, پرانے ان کے جو عالم تھے اہل کتاب, یہ جانتے تھے کہ ان کو کس کس طرح اللہ نے فرعون سے بچایا ہے. اور اب قرآن نے بھی اس کی تصدیق کر دی. قرآن نے پہلے بھی کہا کہ جو تمہاری کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب. اب کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تو یہ خبریں, یہ مسلمانوں کے پاس جو خبریں آئیں, اللہ نے جو وحی فرمائی اپنے نبی پر اور قرآن میں یہ صورتیں اتاری, اس سے بات واضح ہو گئی نہیں اہل کتاب کے لیے کہ تم اپنی کتاب کا علم رکھتے ہو. تمہیں دیکھو, تمہیں وہاں پر تمہارے پاس یہ علم ہے کہ تم فرعون سے کس طرح بچے, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو اب قرآن کی حقانیت کے قائل ہو جاؤ, اس کو سچا مان لو, مگر نہیں مان رہے. وَإِذْ وَعَدْنَا, پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. دیکھیے اتنا ہونے کے بعد نافرمانیاں آپ دیکھیں ان کی. یعنی تمہارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا, اس سے بچا لیا. تم پہ محنت مشقت کروائی جاتی تھی, اس سے بچا لیا. تمہیں دریا سے پار لگا دیا, تمہارے دشمن کو غرق کر دیا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے بعد کا یہ حال ہے ان کا. اس کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور پرست شروع کر دی. فرمایا اللہ نے, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا, پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پرست شروع کر دی, اور تم واقعی ظالم تھے, یعنی تم ظلم کرنے والے تھے, یہ تم نے ظلم کیا. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے, تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی. جب واپس لوٹ رہے تھے تب توریت ان کو عطا ہوئی, اور توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا. حضرت موسیٰ سے وعدہ کر لیا توریت عطا کریں گے, اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اور اضافہ کیا. یعنی پہلے 30 دن اور پھر 10 دن, کتنے ہو گئے؟ 40 دن. تو 40 دن مکمل ہو گئے, 40 دن کا وعدہ ہو گیا. اس 40 دن کی, یہ 40 دن کی مدت مقرر ہوئی جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ہے. ان 40 دنوں میں ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے شامل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات لینے کے لیے کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے. یہ 40 دن کا وعدہ ہوا, 40 راتوں کا. اب تو طور پر چلے گئے, تو 40 دن رات وہاں ٹھہرے, اور اس دوران, جس دوران حضرت موسیٰ طور پر کتاب لینے گئے, اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ کو توریت عطا فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں, روایتوں میں آئے کہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تختیوں پر لکھ کر دی. ایک بڑا فضل ہے اور بڑی ایک فضیلت کی بات ہے توریت کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی دی ان کو. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ توریت کا قرآن پر فضل ثابت ہو جائے گا. قرآن سب سے افضل ہے. تو دوسری طرف جب یہ چلے گئے ادھر طور پر اللہ سے کتاب لینے کے لیے, 40 راتوں کے وعدے پر جب چلے گئے اور حضرت ہارون کو یہاں چھوڑ گئے, اس دوران انہوں نے کیا کیا؟ اب اس دوران یہ ہوا کہ سامری نے جواہرات جڑے ہوئے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے, اور کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے, اس کی عبادت کرو. دیکھ رہے ہیں آپ عقل کو کیا ہو گیا ان کی. پیچھے دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتے دریا میں راستے نکال دیے, اور اس کے باوجود پھر بچڑے کی پوجا شروع کر دی, اور سونے کا بنا ہوا تھا. تو وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ کے انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے میں آ گئے اور بچڑے کی پرستش کرنے لگے. ان پرستش کرنے والوں میں بنی اسرائیل شامل تھے. تمام لوگ سب کر رہے تھے, بس حضرت ہارون نہیں کر رہے تھے اور ان کے کچھ ساتھی نہیں کر رہے تھے. باقی تمام بنی اسرائیل اس بچڑے کی پرستش کر رہے تھے, حضرت ہارون اور ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ. جب حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے تو قوم کی یہ حالت دیکھی
تو انہیں تنبیہ کی، سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس گناہ کا کفارہ بتایا جو انہوں نے گناہ کیا ہے. تو جب حضرت موسیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی گئی تو معاف کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرایا. آگے اس کی تفصیل بھی ہے کہ کیسے توبہ ہوئی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. فرقان کہتے ہیں جو فرق کر دے. اس کے کئی معنی یہاں پر لکھے ہیں مفسرین نے. فرقان سے مراد تورات بھی ہے، یعنی جو کتاب دی گئی وہی کتاب حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے. کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے عصا اور ید بیضا وغیرہ، اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے. صحیح ہے. تو فرقان سے تورات مراد ہے، اور کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات، اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت، یعنی وہی کتاب ان کی تورات جو ان کی کتاب ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی یاد کرو جب ہم نے تورات دی، اور حق و باطل میں ایسی تورات دی جس نے حق و باطل میں فرق کر دیا، اور معجزات ان کو یاد کرو. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی. اب یہاں سے وہ آگے کہ جب انہوں نے پرستش شروع کر لی بچڑے کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی بات بتائی کہ آگے کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ دیکھیے یہ وہ جو اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کو چونکہ پرانے حالات معلوم تھے کہ کیا کیا ہوا ہے ہماری قوم کے ساتھ، کیا کیا فضیلتیں ہوئیں، کیا کیا نعمت اور احسانات ہوئے، اور کیا کیا گڑبڑی کی اس قوم نے، اور پھر کیسے کیسے توبہ اس کی قبول ہوئی، سب معلوم تھا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں قرآن میں بتا رہا ہے تاکہ تم قرآن کی حقانیت کے اور قرآن کی صداقت کے قائل ہو جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. فرمایا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. کس طرح؟ یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اس کی تفصیل کیا ہے آگے لکھی ہوئی ہے، تفسیر عزیزی میں بھی اور باقی تفسیروں میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو. کیا مطلب ہوا؟ کیسے توبہ ہوئی؟ تو بنی اسرائیل کو بچڑے کی پرستش کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں، یعنی جنہوں نے پرستش کر لی ہے ان کو قتل کیا جائے، تب ہوگی سزا، اس کی معافی تب ہوگی. اور مجرم جو ہے جس نے یہ جرم کیا ہے وہ راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں. وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک ہزاروں لوگ قتل کیے گئے جنہوں نے یہ شرک کیا تھا، وہ قتل ہو گئے. تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی دعا کی، التجا کی. اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے. قاتل و مقتول سب جنتی ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح توبہ قبول. یہ صبح سے شام تک ہزاروں لوگ قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے اور حضرت ہارون نے گڑ گڑا کر دعا کی، توبہ کی کہ معافی چاہیے، اللہ ان کو اس قوم کو معاف کر دے. تو اللہ نے اس قوم کو معاف کر دیا. تو جتنے قتل ہو چکے تھے اللہ نے کہا کہ یہ سب شہید ہیں، ان کو بھی بخشا، اور جو رہ گئے تھے فرمایا ان کو بھی بخش دیا. توبہ قبول ہو گئی. کتنی بڑی نعمت. تو شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. آگے فرمایا اب ایک ایک چیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت تفصیل کے ساتھ تاکہ تم اب ہوش آ جائے تمہیں. کیا کر رہے ہو بنی اسرائیل، اے یہودیوں تم کیا کر رہے ہو؟ تم عالم بھی ہو اپنی کتابوں کے، تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اور قرآن بھی وہی سب باتیں بتا رہا ہے. ایسی کوئی بات قرآن نے نہیں کہی جس کو تم یہ کہہ سکو کہ نہیں صاحب ایسا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے. ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کوئی یہودی اس زمانے میں کہ نہیں ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ڈر گئے، کہہ رہے یہ ساری باتیں تو یہ بھی بتا رہے ہیں. اور انہوں نے جو اپنی کتابوں میں تحریف کر لی تھی کچھ مقامات پر اللہ نے وہ بھی واضح کر دیا کہ یہ سب محرف ہیں. روایتوں میں احادیث میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل وہ اس پر انگوٹھا رکھ لیتے تھے، اس جگہ پر جو جگہ نہیں بتانا چاہتے تھے اس پر انگوٹھا رکھ لیتے تھے. زنا کی سزا کیا ہے؟ انگوٹھا رکھ لیا.
جب کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ اپنا، تو ہاتھ ہٹایا تو دیکھا وہی سزا لکھی ہوئی تھی جو نبی کریم اور ان کے اصحاب بتا رہے تھے. تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے بہت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، سارے راز کھول دیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اب دیکھیے نافرمانی کی ایک تو وہاں بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اب دوسری اب وہ معافی تلافی ہوئی. کس طرح معافی تلافی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کتنا مشکل مرحلہ تھا. تو نبیوں کی دعا سے کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ باتوں کی معافی مل جاتی ہے. حضرت موسیٰ کی اور حضرت ہارون کی دعا سے یہ لوگ معاف کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے بعد توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی ان کی. جب ان کے اللہ کے نبیوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ معاف کر دے ان کو، صبح سے شام تک ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، اب معاف کر دے. مولانا جو قتل ہو گئے تھے ان کو شہید کہہ دیا کہ چلو ان کو بھی معاف کر دیا، اور جو بچ گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دیا. کتنا بڑا احسان فرمایا. اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت میں کیا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. ہم کیوں تمہارا یقین کریں؟ کب تک؟ جب تک اعلانیہ اور کھلم کھلا خدا کو نہ دیکھ لیں. دیکھ رہے ہیں خواہشات کیسی تھیں. تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. تو دیکھتے ہی دیکھتے چشم زدن میں تمہارے سامنے ایک کڑک چنگھاڑ نے تمہیں پکڑ لیا. پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. صاف طور پر قرآن فرما رہا ہے لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں. اب گناہ کر لیا تھا، اب اس سے معذرت توبہ کرنے کے لیے حاضر کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے. 70 آدمی اپنی قوم سے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور طور پر لے گئے. وہاں جا کر وہ لوگ، وہ 70 لوگ یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں. ایک نئی خواہش ظاہر کر دی، نافرمانی کی بات. جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں. اس پر آسمان سے ایک بہت زبردست اور ہولناک اور کرخت آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے، 70 کے 70 مر گئے. حضرت موسیٰ نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مولا میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا جا کر، یہ سب کے سب مر گئے. میں تو ان کو لایا تھا یہاں معافی کرانے کے لیے، معذرت کرانے کے لیے. اب انہوں نے یہ حرکت کر لی، اب اس کی وجہ سے یہ مر بھی گئے، کیا کہوں گا جا کر. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 کو پھر زندہ کر دیا. کہ کتنی نعمتیں مل رہی ہیں ان کو، اور کتنے بڑے ناشکر ہیں یہ. تمہاری ایک غلط کام کی وجہ سے تم چنگھاڑ آئی اور اس کی وجہ سے تم مر گئے، اس کے بعد اللہ نے پھر زندہ کیا کہ اب تم شکر کرنے والے ہو جاؤ. مگر کہاں ہے شکر؟ بندہ نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، بڑا نفس کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اور یہ سب آیتیں جو ہمارے سامنے، اس سے ہمیں یہ عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نافرمانی نہ کریں نعمتوں کی. کتنی بڑی نعمت تھی کہ 70 لوگ کوہ طور پر آ گئے. کوہ طور پر لے کر آؤ انہیں. یہ کوہ طور پر بلانا بھی تو ایک نعمت ہے اور رحمت ہے اللہ کی. وہاں پہنچ کر کیا کر رہے ہیں کہ ہم جب تک اللہ کو سامنے دیکھ نہیں لیں گے ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے. لیجئے صاحب. اور اس سرکشی پر ایک چنگھاڑ نے آ گئی چنگھاڑ، اور اس کو سن کر اس کی ہیبت سے ڈر بھی گئے، مر بھی گئے یہ لوگ. مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کے ذریعے ان کو پھر زندہ کر دیا کہ اب شکر ادا کر لو. مگر جو ہونا تھا وہ ہوا. تو اس سے انبیاء کی شان بھی پتہ چلی، انبیاء کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور جو نافرمانیوں پر جو شامتیں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں کہ دیکھو ایسا ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کا غضب اور قہر کیسا ہوتا ہے. تو نبی جو کہے اس کو مان لینا چاہیے، اس میں زیادہ سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے. تم کیوں دیکھو گے اللہ کو؟ کسی نے دیکھا اللہ کو جو تم دیکھو گے؟ نبی پر ایمان لاؤ نا. اس سے پہلے تو ایمان لائی چکے تھے تم نبی پر، اب کوہ طور پہ پہنچ گئے تو اب آپے سے باہر ہو گئے. کوہ طور پر آ کر بالکل اوقات سے باہر ہو گئے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے. تو مر گئے، مر گئے، اور اللہ نے مرنے کے بعد پھر انہیں زندہ کر دیا وہاں پر. اور یہ وہ سب وہاں سے زندہ سلامت واپس آئے حضرت موسیٰ کے ساتھ. یہ تو مر گئے تھے وہاں. اب یہ ہو گئی ایک نعمت. اب دوسری نعمت لیجئے تفصیل. اور پھر اس کا ہر نعمت کا کفران نعمت کیا انہوں نے
یعنی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر پا رہی قوم. ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو، یہ شکر ادا نہیں کر رہے ہیں اس کا، اور پھر ایک نئی نافرمانی لے کر آتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ کرنے والا بنا دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا. بادل کا سایہ، ان کے اوپر اب اس کی تفصیل آگے تفسیر میں آ رہی ہے. ان کے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا، اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وما ظلمونا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ لیا انہوں نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کوئی؟ تو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا. فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ نے انہیں حکم سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے، تو اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ. جب یہ حکم حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو سنایا، مصر کا چھوٹنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دیتا کہ مصر چھوٹ جائے گا. مصر ان کی سرزمین تھی، کہ مصر چھوڑ کر اب ہم وہاں چلے جائیں، عمالقہ کی طرف چلے جائیں، اور حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا مدفن وہاں پر ہے، تو وہاں جا کر جہاد کریں. یا جب حکم ہوا کہ وہاں جا کر جہاد کرو، مصر سے نکلو اور مصر چھوڑ کر وہاں جاؤ، وہاں جا کر جہاد کرو، تو اب ان کے لیے بڑا شاک گزرا یہ کہ بتائیے ہمیں مصر سے نکلنے کا حکم دے دیا. شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی معیت میں روانہ ہونا پڑا، تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی، بھئی راستہ سفر تو پہلے وہ ہوائی جہازوں سے ہوتا نہیں تھا، اونٹوں پر یا پیدل تھا معاملہ، تو جب بھی کوئی دشواری آتی تو حضرت موسیٰ سے شکایتیں کرتے کہ ایسا ہو گیا کہ پتھر بہت ہیں، کہ ہمیں پسینہ آ رہا ہے، اور گرمی بہت ہے، اور پیاس لگ رہی ہے، اور کھانا بھی نہیں ہے، ہم کہاں سے کھانا بنائیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں ہمارے، اور فلاں یہ وہ بہت شکایتیں کی. جب اس صحرا میں پہنچے جہاں کوئی نہ تو سبزہ تھا، نہ سایہ دار پیڑ تھا، نہ کوئی غلہ تھا، تو وہاں پہنچ کر تو انہوں نے حد ہی کر دی. وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ سے دھوپ کی، گرمی کی، بھوک کی شکایت کرنے لگے، اور اڑ گئے کہ نہیں ہم تو آگے نہیں جائیں گے، اب ہمیں بہت سختی ہو رہی ہے ہمارے اوپر. تو حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، اللہ سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل ان پر سائبان بنا دیا. لیجئے صاحب، ایک بادل آ گیا ٹھنڈا، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا رہتا تھا، جہاں قوم چلی ساتھ ساتھ بادل بھی چلے گا. بلکہ وہ ایک نورانی ستون نازل کر دیا، ایک سفید بادل آ گیا. تو اب جہاں بھی جاؤ گے یہ ساتھ ساتھ چلے گا آپ کو، یعنی آپ کو دھوپ نہیں لگے گی. اور ایک نورانی ستون بھی آ گیا کہ اب چاند کی روشنی نہ ہو تو اس کی روشنی، یہ ستون کی روشنی آپ کے ساتھ رہے گی. اور ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہیں ہوں گے، ناخن اور بال نہیں بڑھیں گے. یہ سب کرم ہو گیا ان کے اوپر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، ان کی دعا کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام اس طرح ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا. من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ من و سلوہ، یہ تو مانا کہ من و سلوہ ایک کھانے کی چیز ہے، آسمان سے اتری ہے، مگر وہ کیا تھی اس میں بڑے اقوال ہیں. کچھ اس میں اسرائیلی روایات بہت ہیں کہ فلاں ایسی چیز تھی اور ویسی چیز تھی، مگر یہ ماننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ من و سلوہ اترا اور وہ ان کے کھانے کا سامان تھا. ٹھیک ہے، تفصیل اگر نہ بھی پتا ہو، بہرحال مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی بھی ہے. اور صحیح قول یہ ہے کہ من جو تھا، من و سلوہ میں منا جو تھا وہ ایک میٹھی چیز تھی، صحیح ہے، اور سلوہ جو تھا وہ ایک بھنے ہوئے پرندے کی شکل میں تھا، چھوٹا پرندہ تھا. اس کے بارے میں قول یہ کہ یہ بھنا ہوا پرندہ ہوتا تھا جو بنی اسرائیل کے پاس آ جاتا تھا کھانے کے لیے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آ جاتا تھا. اس میں بھی بڑی نافرمانیاں کی. اس میں یہ تھا کہ بھئی زیادہ اس کو ذخیرہ نہ بناؤ اس کا، تو کئی کئی دن کا ذخیرہ کر لیتے تھے یہ لوگ. تو اس پہ بھی نافرمانی کی، اس پہ بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا. تو فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہمارا کیا بگاڑ لیا انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اپنے ساتھ ظلم کرتے رہے. اتنی نافرمانیاں.
اب جب یہ بات اب یہ ہو گئی بات، اب خیر اس کے باوجود بھی تمہیں وہاں تک پہنچا دیا اللہ نے جہاں پہنچنے کا حکم دیا تھا کہ وہاں جا کر جہاد کرو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جس شہر میں جانے کے لیے حضرت موسیٰ لے کے نکلے تھے، جب وہ آ گیا تو کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بنا روک ٹوک کھاؤ. اور جو دروازہ تھا گھسنے کا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. کس طرح داخل ہونا؟ کہ سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں. یہ توبہ استغفار کرتے رہو، سجدے کی حالت میں جاؤ اور کہتے رہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. یہ آیت کریمہ میں فرمایا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اب اس کا بھی قصہ سنتے چلیے. تفسیر عزیزی میں اور تفسیر خازن میں، مدارک میں اور بیضاوی میں اور بہت ساری تفاسیر میں اس کی تفصیل ہے. اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے. ایک قول یہ ہے، یا اریحا جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے، وہ قوم آباد تھی اور وہ اسے خالی کر گئے تھے، وہاں غلے میوے بکثرت موجود تھے. اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کو کا حکم دیا گیا اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا. اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا. فرمایا نا کہ اس دروازے میں سجدے کی حالت میں داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے. بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے حطتن کہتے جائیں. حطتن یہ استغفار کا ایک کلمہ تھا کہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف ہوں، یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ. اب انہوں نے، اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کر دی. آگے آیت میں اس کی تفصیل بھی آئے گی. دونوں کی مخالفت کر دی، نہ تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے، نہ مغفرت چاہتے ہوئے، نہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے حطتن بھی نہیں کہا اور مغفرت ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف ہوں، یہ سب کچھ نہیں کہا، بلکہ ایسے بیٹھ گئے کولوں کے بل اور گھسٹتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے. ایک تو سجدے کے بل نہیں ہوئے، ایسے بیٹھ گئے زمین پر اور گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور توبہ اور استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر ایک دوسرا کلمہ کہنے لگے. حبۃ فی شعرۃ، بالوں میں دانا، یعنی بالی میں دانا، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے اندر. مذاق کے طور پر کلمے کو بدل دیا جو اللہ نے وہ کلمہ سکھایا تھا ان کو کہ یہ استغفار کا کلمہ ہے، یہ کہتے ہوئے سجدے کے کرتے ہوئے داخل ہونا. تو سجدے نہیں کی طرح نہیں داخل ہوئے، بیٹھ گئے کولوں کے بل اور گھسٹتے ہوئے اس میں اور مذاق کے طور پر اپنی مرضی سے ایک کلمہ گڑھ لیا. اللہ کے کلمے کو چھوڑ کر مذاق کے طور پر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے. اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے. اب ایک نعمت کہ تمہیں وہاں داخل ہونا ہے اور تمہیں معاف کر دے گا. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری خطائیں معاف ہوں گی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمایا جائے گا. مگر نہیں، انہوں نے نافرمانی کی. اب آگے آیت میں کیا آ رہا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو جب اس کو بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے، یہ نافرمانی کر رہے تھے مستقل. تو اب انہوں نے کلمہ بدلا اور پھر انہوں نے ہنسی مذاق کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا آسمان سے، کیونکہ یہ مستقل نافرمانی کر رہے تھے، فسق و فجور میں مبتلا تھے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا. بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا اور اس کی وجہ سے ایک ساتھ میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہوئے. تو طاعون کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان کو سنتے چلیے. اس طاعون کی مناسبت سے کچھ احادیث ہیں، اس میں ملاحظہ فرما لیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے
جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہٰذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ۔ جس شہر میں طاعون پھیل گیا ہے تو طاعون سے ڈر کے وہاں سے بھاگو مت، اور اس شہر میں داخل نہ ہو اگر تم باہر ہو تو، یعنی تم وہاں سے نکل کے بھاگو گے دوسروں کو بھی پہنچے گا، اور تم باہر ہو، مامون ہو، اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے، تو تم کیوں جان بوجھ کر اس طاعون میں گھس رہے ہو؟ مامون۔ مسلم شریف کی دوسری روایت، ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جو تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو، جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو جائے تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ بخاری شریف کی ایک روایت لے لیجئے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچا سکتا، نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ نے لکھ دی ہے اس کے علاوہ نہیں پہنچے گی، جو لکھ دی ہے بس وہی پہنچنا ہے، اس کے علاوہ نہیں پہنچے گی۔ جب یہ عقیدہ رکھے گا وہ، تو فرمایا نبی کریم نے، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ بخاری شریف۔ سمجھے؟ صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا ہی دشواری اور پریشانی آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی۔ تو ایسی صورت میں اگر اس طاعون سے یا اس مہلک وبا سے یا مہاماری سے یا بیماری سے اگر کوئی مرتا ہے مومن، اس عقیدے کے ساتھ کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی مشکل نہیں آ سکتی، اگر ایسی اس عقیدے کے ساتھ وہ اس بیماری سے مرتا ہے تو وہ شہید کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ، اب آج ہمارے یہاں بھی معاملہ چل رہا ہے، کرونا ہے، ایک مہاماری پھیلی ہوئی ہے، وبا ہے، تو اس میں ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچ سکتی، اور اس عقیدے کے ساتھ اگر اس بیماری سے کوئی، اس بیماری کے سبب اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کی صف میں داخل فرمائے گا۔ تو اب یہاں بے صبری کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ سے اور اس کی تفصیل میں جانے سے اور یہ احادیث کو پڑھنے سے ایک ہمیں حوصلہ مل گیا، مرنا تو سبھی کو ہے، تو کیوں نہ ایسے جائے دنیا سے کہ شہید کا ثواب ملے۔ اب فکر کی یہ نیت کی اور سوچ اور ہمارے خیالات کا پھیر ہے، بس ہم یہاں بہت ہائے توبہ اور شکوہ شکایت کرتے ہوئے مر جائیں اس بیماری سے تو بھی مرنا ہے، اور اگر یہ سوچ کر اور یہ عقیدہ لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے ہمیں مصیبت اتنی آنی ہے، اس سے زیادہ نہیں آنی ہے، یہ عقیدہ لے کر، یہ نیت لے کر، یہ خیال لے کر اس دنیا سے چلے جائیں تو شہید کے برابر ثواب۔ مرنا تو ہے ہی نا، ایسے نہ ایسے بچنا ہے نہ ویسے بچنا ہے۔ بیماری سے نہیں مرے گا تو آخر مرے گا نا کسی نہ کسی دن، انسان کسی چیز سے تو مرے گا، کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا موت کا، کبھی نہ کبھی تو مرنا ہی ہے نا سب کو۔ چلیے کرونا سے نہیں مرے، طبعی موت مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ میں کوئی مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک میں کوئی مر جاتا ہے، فالج کی بیماری ہوتی ہے، نیمونیا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ تو ایسا تھا جس کے ناک میں ایک مچھر گھسا، اس سے مر گئے، تاریخ میں ہے ایک ایسا نافرمان۔ تو کسی نہ کسی، ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی تو مرنا ہی ہے، تو کیوں نہ اس موت کو اپنے خیالات اور عقیدے کی بنیاد پر اچھی موت میں تبدیل کر لیا جائے۔ مرنا تو سب کو ہے، موت تو برحق ہے، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت آنی ہے، تو اس موت کو اچھا بنا لیا جائے نا، اپنا عقیدہ درست کر کے۔ اللہ سے شکوے شکایت کر کے مرنا یہ بہت بری موت ہوئی، اور اس کی رضا میں راضی رہنا اور اس کے فیصلوں پر لبیک کہہ دینا، اور یہ عقیدہ رکھ لینا کہ جتنا اللہ نے چاہا اتنی ہی مصیبت مجھے پاس آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی، یہ شہید کی موت ہو جاتی ہے، پھر شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، آگے کی منزل اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو درست رکھے۔ یا اللہ اس بیماری سے ہم سب لوگوں کو نجات عطا فرما، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ تجھ پر اور تیرے حبیب پر عقیدہ مضبوط رکھیں،
تیرے ایمان نے جو تو نے عطا فرمایا اس کو محفوظ رکھیں، ایمان پر خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔